محسوس نہ فرمائیں تو یہ بیچ کی جگہ خالی مبشر بھائی جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں، مہربانی ہوگی. کوئی بات نہیں، بچہ تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں. سعید بھائی ادھر آ جائیں اس طرح. جب آپ حضرات تشریف لے ہی آئے ہیں اور خدا نخواستہ کمر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آگے آ جائیں اور مجلس کو مجلس کی حیثیت سے سماعت فرمائیں. بزرگ حضرات سے مولانا قبلہ انیس الحسن نقوی صاحب سے اجازت کے ساتھ ایک درود پڑھنے بلند آواز سے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. گزشتہ شب سے ہمارے نصیب میں جو اللہ نے ذکر اہل بیت اس بارگاہ میں لکھا وہ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کا پہلا حصہ تلاوت کر کے شرف حاصل کیا. رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے حبیب کی اتباع کریں. اگر تھوڑا سا جاگ جائیں گے ایسے ہی سن لیں گے جیسے ظفر بھائی کو سنا تو انشاءاللہ کچھ مطالب عرض کروں گا. بہت سے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں عنوانات کے. آج صبح بھی مجلس کی ایک گھر میں کچھ احباب تشریف فرمائیں جو اس میں سے وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ باب العلم کی شب بیداری میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. تو کوشش ہے کہ اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے. رسول پاک کا اتباع جو بھی دعوی خداوندی کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اللہ سے مجھے محبت ہے، قرآن حکم دے رہا ہے کہ وہ رسول پاک کا اتباع کرے. اگر کوئی دعوی توحید کرتا ہے محبت کا اور وہ رسول پاک کی سیرت پر اور ان سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. سرکار نے میں جلدی سے ہم شیعان حیدر کرار کا کل یاد ہوگا جو حضرات کل تشریف فرماتے، ہم نے یہ بات ظفر بھائی یاد ہوگی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کسی کو بھی ماننے یا نہ ماننے کا معیار محبت رسول ہے، کیونکہ اللہ نے مرکز قرار دیا، اللہ نے محور قرار دیا محبت رسول کو. رسول پاک سے محبت ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے. جلدی سے آ جاؤں اپنے موضوع پر کہ اتباع رسول کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ حکم دیا سرکار نے اپنے صحابہ کو کہ تم یہ خط لے کر جاؤ فلاں قبیلے میں، تم یہ خط لے کر جاؤ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، اور جا کر تبلیغ دین کرو، اور جس طرح سے میں چاہتا ہوں توحید خداوندی کا پرچار کیا جائے. مولا علی علیہ السلام کو ایک خط دیا سرکار نے اور کہا کہ آپ افریقی ممالک میں جا کر تبلیغ دین کریں. بیان کروں چھوڑ دوں؟ میں جلدی سے آگے ہوں، تمیزی بات چھوڑ دی میں نے کیونکہ میں چاہ رہا تھا 2-2.5 گھنٹے پڑھوں، لیکن ظفر بھائی نے ٹائم اچھا خاصا لے لیا ماشاءاللہ.
اور لینا بھی چاہیے، ان کا حق بھی ہے، اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ کینیڈا تشریف لائیں اور باب العلم ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بلایا اور ماشاءاللہ بہترین کلام پڑھا. ابھی بہت سے ان کے معرکۃ الآراء کلام ہیں جو آئندہ کی مجالس میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. تو قرین قیاس یہ ہے، مولانا قبلہ انیس صاحب تشریف فرما، اس لیے مجھے بڑا سنبھل کے پڑھنا پڑے گا کہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ جو الجزائر ہے جہاں پر شیعوں کے جلوس نکالے ہیں، ان لوگوں نے جو گویا حبشی لوگ کہلاتے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کالے گورے کی تفریق نہیں ہے، لیکن جو سیاہ فام کہلاتے ہیں، جنہوں نے ابھی جلوس نکالے اور وہاں بم دھماکے بھی ہوئے، اسی لیے باتیں سامنے آئیں. اس علاقے میں مولا علی کو بھیجا تھا سرکار نے. تھوڑا سا اگر آمادہ ہو جائیں. اس علاقے میں بھیجا. جب پہنچے مولا تو اتفاق یہ تھا کہ اس ملک کا یوم آزادی تھا، قومی دن تھا، اور مجمع بہت زیادہ تھا. بادشاہ سلامت کو تقریر کرنی تھی قومی دن کے لحاظ سے، اور بادشاہ بھی ظاہر ہے کہ حبشی تھا، اور اسے تقریر کرنی تھی کہ آج کے دن جیسے ہمارے ہاں 14 اگست کو پاکستان کا ہوتا ہے، 15 اگست کو انڈیا کا ہوتا ہے، کینیڈا کا شاید 1 جولائی ہے، 1 جولائی کو کینیڈا کا یوم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر ملک کے اپنے اپنے یوم ہیں. مجمع بہت زیادہ تھا، اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ کچھ قدم کے فاصلے پر ایک بندہ کھڑا کیا جاتا تھا جو تقریر کو آگے بندوں پر منتقل کرتا تھا. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، لہذا یہاں سے تقریر آگے کچھ فاصلے پر، پھر کچھ فاصلے پہ ایک کھڑا ہوتا تھا، وہ اس کی تقریر کو آگے نقل کرتا تھا. مجمع میں اس طرح سے، اور مولائے کائنات اس مجمع میں پہنچے. بادشاہ تخت پر موجود ہے، غور کیجئے گا، اور انتظار ہے پوپ کا، جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے، جس کے دعائیہ کلمات سے تقریب کا آغاز ہونا ہے. 110 سے زیادہ اس کی عمر ہے. اگر تھوڑا سا آمادہ ہو جائے، بلا وجہ بھی ہوں ہاں کر لیں، میں سمجھوں میں جاگتے ہوئے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں کہ اس نے 110 سے زیادہ اس کی ایج ہے. عمر نہیں کہہ رہا ہوں میں، ابھی ظفر بھائی نے تو خوب کہہ دیا، لیکن عمر بھی نہیں کہہ رہا ہوں، حیات ہے، ایج ہے. بادشاہ جب پہنچا تخت پہ، اور یہ پوپ صاحب بھی ڈائس پہ پہنچے، دعائیہ کلمات کرنے تھے. اب کرسی والے حضرات آمادہ ہو جائیں. دعائیہ کلمات کہنے تھے، تو دیر ہو رہی ہے، گردن جھکائے، کمر تو ویسی جھکی ہوئی تھی، بھویں سفید تھیں، بال سفید تھے، ضعیف آدمی، تقریر نہیں کر پا رہا، دعا نہیں کر پا رہا. جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے قدر کی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ 2 جملے مصائب پڑھ کے اب ماتم کا تو ٹائم ہو ہی گیا. جیسے ہی اس نے گردن جھکی ہوئی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آخر دعا کیوں نہیں کر رہے، کیا ماجرا ہے. تو کیونکہ اس کا روب اتنا تھا، آپ کے ہاں بھی یہ جو پوپ ہوتے ہیں ان کا کتنا روب ہوتا ہے، لہذا وہ بادشاہ خود اٹھا اور کان میں آ کے کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تقریر نہیں کر رہے ہیں. تو پوپ کان میں کہتا ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے بڑا عالم موجود ہے. آپ کو سلامت رکھ کے بس آپ آمادہ ہو گئے تو میں جلدی سے جو حضرات فضائل سننے کے عادی ہیں وہ تھوڑا سا زبان کو کھول لیں گے، تھوڑا سا. مولا کے لیے گویا کہہ رہا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے بڑا عالم موجود ہے. اب مجھ سے تقریر کیوں نہیں ہو رہی کہ مولانا انیس صاحب موجود نہیں ہو رہا، کہ اب میں تھوڑی دیر میں گزارش کروں گا مولانا سے کہ وہ چائے وائے پی لیں کمرے میں جا کے. تو کہ جناب مولا مجمع میں موجود ہیں، تقریر نہیں کر پا رہا.
تو بادشاہ کا جملہ سنیے گا. بادشاہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے بڑا عالم مجمع میں ہے تو آپ کو وہاں ہونا چاہیے, اسے یہاں ہونا چاہیے. نہیں غور فرما رہے ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے. کرنل صاحب غور کیجئے گا کہ اگر آپ سے بڑا عالم مجمع میں تو پھر آپ کو وہاں ہونا چاہیے, انہیں یہاں ہونا چاہیے. اور آپ اس کو لے کر آئیں مجمع میں سے, آپ ہی پہچان سکتے ہیں. نہیں غور فرما, تھوڑا سا جاگ جائیں. یہ میں نے وعدہ کیا تھا وہاں بیت القائم میں, یاد ہوگا سعید بھائی, کہ شب داری میں باب العلم کی بیان کروں گا. تو میں بیان کر رہا ہوں, وعدے کو پورا کر رہا ہوں جو حضرات وہاں تشریف لائے تھے ان کے لیے. کہ جناب ظفر بھائی توجہ ہے, کہا کہ انہیں یہاں ہونا چاہیے, آپ کو وہاں ہونا چاہیے, آپ پہچان کے لے کر آئے. وہ عصا کا سہارا لے کے اترا اور جیسے ہی مجمع کو چیرتا پھاڑتا عین مولا علی کے پاس جا کر کھڑا ہوا. اب میں جملہ کہہ دوں, عیسائی پادری ہے لیکن علم کو پہچانتا ہے. اس لیے کہ کبھی پہلے ملاقات نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس مجمع میں نیا ہے. اس نے جا کر پاس کھڑے ہو کر اور مولا کے کان میں کہا کہ آپ عالم دین ہیں. یا مولا کا جواب سنیے گا اور اندازہ ہو جائے گا مجھے کہ کیا پڑھنا ہے. آپ عالم دین ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ میں عالم دین ہوں تو میرا جواب یہ ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں. یا علی جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا, خدا آپ کو سلامت رکھے. مولا فرما رہے ہیں کہ میرا جواب یہ ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے آپ سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے. یا عالم وسیم بھائی توجہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جاہل نہیں ہے تو جو جاہل نہیں ہوتا وہی تو عالم ہوا کرتا ہے. یہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. نور کی عظمت کا تب پتہ چلے گا جب ظلمت سامنے آئے گی. دن کی عظمت کا تب پتہ چلے گا جب رات سامنے آئے گی. کرار کی عظمت کا تب پتہ چلے گا جب کوئی فرار ہوتا ہوا نظر آئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی زندہ رہے. یا علی. بہت سارے لوگ اس لیے دیر سے آ رہے ہیں کہ پچھلے سال کا تجربہ تلک تھا. تو اب شب داری کے لیے کہاں گئے مشتاق بھائی, ایک ٹائم مخصوص کر لیں, بس مولوی کو بہت زیادہ تو 11:30 ممبر دے دیں, کتنا ہی لیٹ ہو اس سے زیادہ نہیں, 11:30, تاکہ لوگ ظاہر بچوں والے ہیں دور سے آتے ہیں جو علمی بات سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں. کیونکہ ابھی آپ رضوان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مجالس درس گاہ ہیں اور یہ حقیقت ہے. جو یہاں سے ملتا ہے دنیا کے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں روحانی غذا بھی ملتی ہو, جسمانی غذا بھی ملتی. یہاں پر یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے مجلس رضا کہ جہاں کا تبرک ملائکہ مانگ کر لیتے ہیں. یہاں کا تبرک جنات لیتے ہیں. یہاں کا تبرک لینا چاہیے. کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا پیسے والا ہوں, تبرک کیوں لوں؟ نہیں, تبرک کو تبرک سمجھیں. جو تبرک کھاتا ہے اس کی نسلوں میں فخر و فاقہ نہیں رہتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. لہذا تبرک کو کبھی ہلکا نہیں سمجھا کریں کہ جناب یہ کیا ہے میں کیوں لوں. نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آ کر کہتا ہے آپ عالم دین ہیں, تو مولا فرماتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں. تو اس نے کہا آپ سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے. اچھا اگر آپ عالم دین ہیں تو میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں تورات میں کیا ہے؟ نہیں بات فرما, تھکے میں تو مسائل پڑھ لوں. میں نام پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا تورات میں نام کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میرا تورات میں نام شنزب ہے. یعنی کیا نام ہے؟ شنزب. اب جملہ سنیے گا, میں بڑے آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر تورات میں شنزب ہے تو انجیل میں ایلیا ہونا چاہیے. نہیں وہ خود کہہ رہا ہے, توجہ نہیں فرما.
وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے انجیل میں ایلیا ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں ہاں انجیل میں میرا نام ایلیا ہے. کہ اگر انجیل میں ایلیا آپ کا نام ہے تو آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بھئی یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا کہ آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا ہوگا. تو مولا مسکرائے, کہتا ہے کہ آپ کا مسکرانا بتاتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ کو میرے ساتھ اسٹیج پہ چلنا ہوگا. میں آپ کو نبی یا وصی نبی تب مانوں گا جب آپ میرے 100 سوالات کے جوابات دیں گے. یا علی گھبرا گیا آپ. کہا کہ میرے 100 سوالات کے جوابات. مولا فرماتے ہیں چلو. کہتا چلیے, ذرا غور کیجئے گا. مولا فرماتے ہیں چلو. وہ کہتا ہے چلیے. وہ آگے نہیں بڑھ رہا. مولا فرماتے ہیں کہ چلو. کہتا ہے نہیں آپ آگے چلیے. پوپ, یہاں کے رونے والوں کو تو پوپ کی اہمیت کا پتہ ہے نا, جو سب سے زیادہ بڑا ان کا عالم ہو. تو کہتا ہے نہیں آپ آگے چلیے. جیسے ہی دور سے بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی شخصیت آگے آ رہی ہے اور ہمارا سب سے بڑا عالم پوپ پیچھے آ رہا ہے, تو وہ تخت سے نیچے اتر گیا. جملہ کہہ دوں, یہ عیسائی بادشاہ ہے لیکن بہت سارے خلفاء سے بہتر ہے کہ کم از کم علم کو پہچان کر تخت تو چھوڑ رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. لہذا خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. محمد تخت سے نیچے آگے سید بھائی. اور آنے کے بعد جاوید صاحب غور کیجئے گا, جیسے ہی نیچے آیا اور کہتا آئیے آپ پہلے تخت پہ بیٹھیے پھر تقریر کیجئے گا. غور فرمائیے گا, پہلے اپنے تخت پر بٹھایا. مولا چند سیکنڈوں کے لیے تخت پر بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کر آ گئے اسٹیج پر. تو بتایا مولا نے کہ ساری دنیا کے تخت ہیں ہی علی کے, ورنہ چند دن سیکنڈوں کے لیے نہ بیٹھتے. اور جیسے ہی آئے اسٹیج پر تو بادشاہ نے ہوشیار کیا کارکنوں کو اور کہا کہ سب ہوشیار ہو جاؤ, یہ ہمارے پوپ صاحب سوال کریں گے اور یہ صاحب جواب دیں گے اور تم اس جواب کو آگے نقل کرنا. کون لوگ؟ پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو ترجمہ یعنی بات کو نقل کرتے ہیں آگے. جیسے ہی کہا کہ آمادہ ہو جاؤ تو مولا فرماتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب تھک گیا یہاں پر مبشر بھائی. مولا فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتا ہے کیا مطلب ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوالات اور آپ کے جوابات لوگوں تک کیسے پہنچیں گے؟ فرماتے ہیں کہ پوپ کوئی اور ہے, میں کوئی اور ہوں. میں وہ ہوں جس کا حکم ہوا اور فضا بھی مانا کرتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں جو فضائل سننے کے عادی. میں بہت فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں آج کہ جناب مولا فرماتے ہیں ہوا اور فضا ہمارے تابع فرمان ہے. کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد خدا آپ کو سلامت رکھے. امام سے پوچھا کہ مولا ہوا کی کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہوا زندگی کا ذریعہ ہے. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں توحید الائمہ, جس میں یہ روایت کہا کہ ہوا زندگی کا ذریعہ ہے. ہوا نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے. میرا سوال ہے قبلہ کعبہ مولانا کی وساطت سے, کیونکہ کرسی والے حضرات زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کی, تو کرسی والے حضرات سے میں سوال کروں گا کہ یہ بتائیے کہ ہوا زندگی کا ذریعہ ہے, نظر نہیں آتی,
پنکھا اگر ابھی چل جائے گا معراج صاحب کے اوپر تو پنکھا چلتا ہوا نظر آئے گا، ہوا نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے جو زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے وہی غائب ہوا کرتا ہے۔ تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے، سن لی، غور کیجئے گا، جو زندگی کا ذریعہ ہے وہی غائب ہے۔ اس طرف والے دھیان نہیں دے رہے تو اب مجھے پھر دلیل دینی پڑے گی، غور فرمائے گا۔ اور وہ دلیل یہ کہ ہوا نظر نہیں آتی لیکن زندگی کا ذریعہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کلام کرنا چاہتا ہے، میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ گردن ہلا رہے ہیں، یہ جو میں بول رہا ہوں، امام فرماتے ہیں ہوا منہ اور ناک کے ذریعے سے پیٹ میں جاتی ہے، پھیپڑوں کے ذریعے سے واپس منہ میں آتی ہے۔ جب بندہ کچھ بولنا چاہتا ہے اور ذہن میں سوچتا ہے تو زبان کے لوتھڑے سے وہ ہوا ٹکراتی ہے اور وہ سوچ اس ہوا کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے آواز بن جاتی ہے، آواز بن جاتی ہے، اور پھر زبان کے ذریعے سے وہ آواز باہر نکلتی ہے الفاظ کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں، اور یہ ہوا ہی کا ذریعہ ہے کہ وہ آواز دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہوا ہی زندگی کا ذریعہ ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا، جس کے تابع فرمان ہوا ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، ان ترجموں کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کے ذریعے سے پہنچے گی بات۔ اب جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، سوال کس نے کیا تھا؟ پوپ نے۔ پوپ تو امام نہیں ہے۔ جیسے ہی پوپ نے سوال کیا، اس کا سوال سارے مجمع نے سنا۔ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، پورے مجمع نے اس کا آواز سنی، اس کا سوال سنا۔ تو میں کہوں گا مولا تو امام ہے، پوپ تو امام نہیں ہے۔ پوپ کی آواز مجمع نے کیسے سن لی؟ تو پتہ چلا امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کسی کو بھی اشارہ کرے تو وہ کرامات کا حامل ہو جائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، زندہ رہے۔ مولا سلامت رکھے۔ منیب بھائی، یہ نعرہ ہر آدمی لگا بھی نہیں سکتا ہے، بہت سے لوگ جواب بھی نہیں دے رہے، تو ہر آدمی جواب بھی نہیں دے سکتا، میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں، لہذا نعرے کا جواب اسی انداز سے دیا کریں۔ اب اگر اسی طرح سے آپ نعرے کا جواب نہیں دیں گے تو مجھے پھر روایت نعرے پہ یاد آنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے نعرہ لگے، چاہے درود ہو چاہے نعرہ حیدری ہو، یہ ہر ایک کی زبان پہ نہیں آتا جب تک اس زبان کا امتحان لے لیا گیا ہو۔ آپ کو سلامت، مہربانی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہی حق ہوتا ہے کہ جناب مولا نے اشارہ کیا ہوا کے ذریعے سے پوپ کا سوال۔ پوپ کہتا ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ ایک کیا ہے جس کے دو نہیں ہیں؟ یعنی تو مولا نے فرمایا وحدہ لا شریک۔ یعنی تھوڑا سا جاگ جائیں، وحدہ لا شریک، کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، یکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا بتائیے وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں ہے؟ فرمایا دن اور رات۔ 100 بیان کروں گا میں اگر آپ آمادہ ہو گئے۔ غور فرمائیے گا، جہاں تک آپ سنیں گے سناتا رہوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ کہا کہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں ہے؟ فرمایا کہ دن اور رات جس کا تیسرا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں ہے؟ یہ حال فرماتے ہیں تین طلاقیں۔ یہ حال ہی تین طلاقیں مسلمانوں کے یہاں تو 3 دفعہ ایک وقت میں ایک طور میں 3 دفعہ کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، حالانکہ قرآن اس کے خلاف ہے یہ بات۔ یہاں تو خواب میں بھی کوئی کہہ دے اپنی زوجہ کو تو طلاق ہو جاتی ہے، غور فرما رہے ہیں۔
ایسا نہیں ہے، شریعت میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، کہتے ہیں صاحب احناف کا حکم ہے. احناف کا حکم زیادہ ہے یا قرآن کا حکم زیادہ ہے؟ اب احناف سمجھانا پڑے گا کیا؟ یہ جو 4 امام ہیں نا، ان کو ملا کے احناف کہتے ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں کو ملا کے اگر کوئی کہے نا احناف کا فیصلہ ہے تو سمجھ لو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ چاروں کا فیصلہ ہے. یہ جملہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتا. تو کہا کہ جناب احناف کا فیصلہ ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں یہی مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر پورا ایران شیعہ ہوا تھا. یعنی تھوڑا سا عرض کر دو اگر اجازت ہے. بھول جاتے ہیں، یہ تو بہت مشہور بات ہے لیکن دل چاہ رہا ہے مولانا مختصر الفاظ میں بیان کر دوں. صرف مولانا کے علاوہ کوئی اجازت نہیں دے. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ نے غصے میں، ایران کے بادشاہ نے اپنی زوجہ کو طلاق 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 کہہ دیا. احناف کے علماء نے، اب میں جمع کر کے بات کر رہا ہوں، احناف کے علماء نے فیصلہ دے دیا کہ اب تو حلالے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. یہ حال حلالہ بھی سمجھانا پڑے گا کیا؟ اچھا چلے. کہا کہ آپ کو اب تو جو ہے اطہر بھائی، بادشاہ نے کہا نہیں بھائی میں تجھ سے بڑی محبت ہے زوجہ سے، میں نے تو غصے میں کہہ دیا. تو ایک بادشاہ کا وزیر تھا جو چھپا ہوا شیعہ تھا، اس نے کان میں کہا کہ ایک اور مسلک بھی ہے جسے شیعہ اثناعشری کہتے ہیں، ان کے علماء بھی ہیں، چاہو تو ان سے پوچھ لو. وہ تو اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، اسے تو تنکے کو سہارا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ کہاں ہیں وہ مسلک کے علماء؟ کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ ہلہ میں ہیں. بادشاہ نے کہا تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاؤ اور وہاں سے ایک نیا گھوڑا لے کر اور وہ ان کو پیش کرو اور ان سے کہو کہ آپ اس گھوڑے پہ جتنا جلدی ہو سکے تشریف لائیں. جب قاصد پہنچا، میرے خیال میں چھوڑ دو اس کو، میں آپ لوگوں کی آمادگی نہیں بتا رہی، کہ بادشاہ کا گھوڑا لے کے جیسے ہی پہنچا تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بادشاہ کا کوئی مسئلہ ہے. اور اس نے ایک گھوڑا بھیجا ہے، آپ تشریف لائیے. فرمایا گھوڑا اپنا لے جاؤ، میں اپنی سواری پہ آؤں گا. بہت باریک بات ہے، میں اپنی سواری پہ آؤں گا. اس نے کہا سرکار بادشاہ نے سواری بھیجی ہے، وہ جلدی مسئلے کا حل چاہتا ہے. تو فرمایا کہ بے شک، لیکن میں اپنی سواری پہ آؤں گا. اپنے خچر پہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ تو ہونا تھا نا. دشمنان اہل بیت یہ کہہ دیتے کہ بادشاہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو آئے گا وہ عدل سے فیصلہ کیسے کرے گا؟ نہیں غور فرما رہے، اس کا مطلب نہیں توجہ فرما. جو بادشاہ کے گھوڑے پر آ رہا ہے، مرات لے کر آ رہا ہے، وہ عدل سے فیصلہ کیسے کرے گا؟ مولا علی کا کیوں لقب ہے شہید عدل؟ مولا علی کا لقب ہے شہید عدل. مولا عدل کی بنیاد پر، اپنے عدل کی بنیاد پر شہید کیے گئے. ورنہ مولا خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں ہوتا اگر ایسی سیاست کی جاتی جیسے بنو امیہ کر رہی ہے. لیکن کیونکہ عادل تھے اور ہیں، لہذا اپنے خچر پہ آئے. جیسے ہی پہنچے تو چپلیں اٹھا کر، نالین اٹھا کر بغل میں لگا دی اور قالین پر چلتے ہوئے، ادھر ادھر کرسیاں بھی خالی ہیں لیکن سیدھے بادشاہ کے تخت پر، بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے. اب یہ احناف کے علماء پریشان، پکار کے کہہ رہے ہیں یہ رافضیوں کا عالم ہے، نعوذ باللہ اسے تمیز نہیں ہے. چپلیں بغل میں لگا کے آ گئے اور ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے. یہ اتنی بہترین کرسیاں ہمارے برابر میں خالی ہیں، یہاں نہیں بیٹھے. ایک تاریخی بات ہے، غور کیجیے گا علی نظامیہ. تو کہا کہ بھئی آپ بتائیے، آپ بادشاہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا دربار زیادہ
معتبر ہے یا رسول پاک کا دربار؟ نہیں غور فرما رہا، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اس بات کو۔ تمہارا دربار زیادہ معتبر ہے، باعث عزت ہے، یہ رسول پاک کا؟ اس نے کہا رسول پاک کے دربار سے میرے دربار کو کیا نسبت؟ سرکار کا دربار سرکار کا دربار۔ کہا پھر رسول پاک کے پاس تو سارے صحابہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، سرکار تو کبھی اپنے برابر سے نہیں اٹھاتے تھے۔ سرکار کے پاس تو سب آ کر بیٹھ جاتے تھے، سرکار تو نہیں اٹھاتے تھے۔ ابھی ظفر کلام میں پڑھ رہے تھے، یا ان سے پہلے شاید کوئی پڑھ رہا تھا کہ سرکار وہ پہلوواں والی بات کیوں نہیں اٹھاتے دربار سے؟ اس لیے کہ اللہ بھی عادل ہے، نبی بھی عادل ہے، علی بھی عادل ہے، یا علی۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو اس وقت تک سزا نہ دی جائے، یا علی۔ اللہ نے شیطان کو نہیں نکالا تھا دربار سے، جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو تھے ہی کافروں میں سے۔ تو میں کہوں گا یا اللہ یہ کافروں میں سے تھا، پھر سردار ملائکہ کیوں بنایا؟ تو جواب آئے گا کہ سزا اس وقت دی جاتی ہے جب جرم سرزد ہو جائے۔ نبی دربار سے نہیں اٹھاتے تھے اس وقت تک جب تک کا ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ غور نہیں فرما رہے؟ مجھے آپ کو جگانا آتا ہے۔ تم سوال کر رہے تھے نا علی اکبر میاں کہ دربار سے کیوں نہیں نکالتے تھے؟ اس لیے کہ جب تک نہیں کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ سرکار نے دربار سے نہیں نکالا، کب نکالا؟ جب کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو کہا قوموا انی، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ اب پتا چلا کہ شیعان حیدر کرار اتباع رسول کرتے ہیں، رسول جنہیں محفل میں بٹھاتے ہیں ہم انہیں سر پر بٹھاتے ہیں، رسول جنہیں گھر سے نکالتے ہیں ہم انہیں دل سے نکال دیا کرتے ہیں۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا کہ جناب یہ کہنا کہ دربار سے کیسے نہیں نکالا، نہیں، عادل ہے، اس وقت تک نہیں نکالتے۔ تو بادشاہ کہہ رہے نہیں بس آپ تشریف رکھیے، کوئی بات نہیں، اگر آپ میرے پاس بیٹھ گئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر رضوان صاحب اس کی ہیٹنگ تھوڑی کم کرائیں اس کی حال کی، کہ جناب کہا کہ دربار سے آپ بیٹھ جائیے۔ سارے چاروں کے چاروں فرقوں کے علماء کھڑے ہو گئے، ان کو تمیز نہیں ہے، چپلیں بغل میں دبا کے اوپر آ گئے۔ تو کہا کہ بادشاہ وجہ یہ ہے کہ تم نے ابھی خود کہا کہ تمہارا دربار کیا حیثیت رکھتا ہے رسول پاک کے دربار سے۔ رسول پاک کے دربار سے چپلیں چوری ہو جاتی تھیں، نہیں غور فرما۔ تو تمہارا تو خود تم کہہ رہے ہو کہ میرا کیا دربار ہے، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ علماء جو تلاش میں تھے کہ کوئی سکم نکلے، کوئی کام خامی نکلے، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو، رسول پاک کے دربار سے کون چوری کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام مالک ہوں گے، مالکی فرقے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو، ہمارے امام تو برسوں بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایکچوئل فیگر یاد نہیں ہے، مولانا معاف کیجئے گا، میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اچھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے امام شافعی ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں اس مسئلے کا۔ شافعی مسلک کے لوگ وسیم بھائی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے امام تو کئی سو سال بعد پیدا ہوئے رسول پاک کے۔ اچھا میں بھول گیا ہوں، وہ امام احمد بن حنبل ہوں گے، حنبلی کھڑے ہو گئے، کہنے بھائی ہمارے امام بھی بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا وہ امام نعمان بن ثابت ہوں گے، امام اعظم جسے کہتے ہیں۔ کہا بھائی وہ بھی 150 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جنہوں نے آپ کو پہلے مسئلہ بتایا ہے ان کے سب کے امام 100 200 150 سال کے بعد پیدا ہوئے رسول کے۔ بتاؤ یہ مسئلہ صحیح بتائیں گے یا میں صحیح بتاؤں گا؟ میں اس کا ماننے والا ہوں جو رسول کی گود میں پلا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، یا علی خدا آپ کو زندگی عطا فرما۔
زندہ رہے. کسی اور کو بھی آنا چاہیے نعرہ. آپ کو سلامت رکھے کہ جناب مولا کے ماننے والے ہیں کون؟ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں گا صحیح، میں اس امام کا پیروکار ہوں جو نبی کی گود میں پلا ہے. یہ ان کے پیروکار ہیں جو 150 200 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. تو یہ رسول کی سنت کو زیادہ جانیں گے یا میں زیادہ جانوں گا؟ بادشاہ نے کہا پھر بتائیے. تو علامہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور کہا کہ گواہ رکھنا ضروری ہے، عدل و انصاف کرنا ضروری ہے، اور غصے کی حالت میں طلاق ہوتی نہیں ہے، لہٰذا تم نے 3 دفعہ کہا ہے 50 دفعہ کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ رسول پاک کی گود کے پلے ہوئے کا مسلک ہے تو آج سے میں اسی مسلک پر ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور اس کے بعد سے ایران پورا کا پورا شیعہ ہو گیا بادشاہ کے ساتھ. تو یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ معمولی نہیں ہے. غور فرمائیے گا مولا نے کیا فرمایا؟ بھول گئے 3 جس کا چوتھا نہیں ہے. اب میں ایک ایک کی تشریح کرتا رہوں گا تو میرے خیال میں پورا اشرا ہو جائے گا. کہ کہا کہ وہ 4 کیا ہے جس کا 5واں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں عناصر اربع. عناصر اربع، ساجد بھائی آگے آ جائیں ادھر. عناصر اربع وہ ہیں عناصر اربع، 4 عناصر جن سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ہوا، مٹی، آگ، پانی، جس کے ذریعے سے انسان بنا ہے. لہذا عناصر اربع. اب میں اس میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی خاموشی پہ چھوڑ رہا ہوں. کہا کہ وہ 5 کیا ہیں جس کا 6واں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں حواس خمسہ. آپ خاموش رہتے رہیں گے، میں مثال کوئی نہیں دوں گا. حواس خمسہ وہ 5 حواس کہ جو اللہ نے جس کا 6واں نہیں رکھا. کہ اچھا یہ بتائیے وہ 6 کیا ہیں جس کا 7واں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں وہ 6 جہتیں ہیں. اردو سمجھ رہے ہیں؟ وہ 6 سمتیں ہیں جس کی 7ویں نہیں ہے. شیطان نے کہا تھا نا کہ یا اللہ میں 4 سمتوں سے اولاد آدم کو بہکاؤں گا. بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں. میں 4 سمتوں سے اولاد آدم کو بہکاؤں گا. آواز قدرت آئی کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں، ہم نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے، ہم اوپر اور نیچے سے ہدایت عطا کریں گے. اب میں جملہ کہہ دوں، اوپر سے ہدایت آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کا مطلب ہے اوپر سے ہدایت آئے گی محمد رسول اللہ کی. اور زمین کو تراب کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے نیچے سے اناج پیدا ہوگا ابو تراب کے ذریعے سے. پتا چلا جو شیطان کے شر سے 4 سمتوں سے بچنا چاہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. یہ ساجد بھائی کو دیکھ کے بات یاد آ گئی مجھے کہ جناب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ. ہم آسمانوں کو خلق نہ کرتے اگر آپ کو خلق نہ کرتے. اس کا مطلب ہے اوپر سے ہدایت اسے ملے گی، نیچے سے ہدایت اسے ملے گی جو محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھے گا. جو ولایت علی کا اقرار کرے گا ولایت رسالت کے ساتھ ساتھ. اللہ فرماتا ہے تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے، ہمارے پاس 6 سمتیں ہیں، ہم اوپر اور نیچے سے ہدایت دیں گے. مولا سے سوال کر رہا ہے بتائیے وہ 7 کیا ہیں جس کا 8واں نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ 7 طبق ہے زمین. طبق ہے زمین. کہا کہ اچھا یہ بتائیے، بس میں چھوڑ رہا ہوں. کہا کہ وہ 8 کیا ہیں جس کا 9واں نہیں ہے. فرمایا 8 آسمان.
یعنی جس کا 9واں نہیں ہے. کہا اچھا یہ بتائیے وہ 9 کیا ہیں جس کا 10واں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں وہ 9 جنتیں. 9 قسم کی جنتیں ہیں جس میں سب سے اعلیٰ جنت کا نام ہے جنت الفردوس. اسی لیے ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں خداوندہ ہمارے مرنے والے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. سب سے بلند جنت کا نام ہے فردوس. کہتا ہے مولا وہ 10 کیا ہیں جس کا 11واں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ 10 ایام حج ہیں. ایام حج کہ جس میں اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو 10 روزے رکھنے، وہ 10 روزے بھی ہیں. کہ اچھا بتائیے وہ 11 کیا ہیں جس کا 12واں نہیں ہے؟ فرماتے وہ یوسف کے 11 بھائی ہیں جن کا 12واں نہیں ہے. یوسف کے 11 بھائی. اجازت دیں تو ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک درود ذرا بلند آواز سے پڑھیں تو اللہ صلی اللہ محمد. مہراج صاحب مجھے نہیں پتا کتنے بجے بیٹھا تھا میں. اچھا تو ٹھیک ہے، سننے کی بھی طاقت رکھیے گا. یہ مضمون جو اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں اب سے 1.5 گھنٹے کا ہے. غور فرما رہے ہیں. تو شب بیداری تو ویسے ہی ہے، اور انہوں نے کیا انتظام کیا کیا بھائی نیاز کو؟ کیا چیز ہے؟ پائے ہیں. تو چلیں اچھا ہے، سردی کا موسم ہے تو ہاں پنکھے بھی کھل گئے. اگر اجازت ہے تو اس بات کو تھوڑا سا، حضرت یوسف کے پرویز بھائی 11 بھائی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، خاص طور پر جو یہود نام کا بیٹا تھا جس کی نسل سے یہ بنی اسرائیل میں یہودی ہیں. یہودیوں کا آپ لوگوں سے تو بہت زیادہ معاشرتی رابطہ ہے. ان ملکوں میں رہتے ہیں تو یہاں یہودی بہت ہیں. یہودی حضرت یعقوب کی اولاد ہے. تاریخ کا ایک گوشہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مولانا اگر اجازت ہو. حضرت یعقوب نے، یہ سننے والا میٹر ہے، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ یہود کو بلا کر کہا تھا کہ یاد رکھنا تمہارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے مقابلے میں شیلو نام کا بندہ نہ آ جائے. اس کا تو چھوڑ. جب تک کہ تمہارے مقابلے میں شیلو نام کا بندہ نہ آ جائے. تو یہ سب بہت زیادہ فخریہ تکبر کے انداز میں حکومت قائم کیے ہوئے تھے کہ شیلو نام کا تو آیا نہیں. گزرتے رہے ایام، گزرتے رہے، کوئی شیلو آ نہیں رہا. گزرتے رہے. انہوں نے جب، ساجد بھائی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ، کہ جب ادھر سرکار جنگ احد سے، جنگ خندق سے، غور کیجئے گا، فارغ ہوئے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے انہوں نے، یہودیوں نے 6 قلعے بنائے تھے، اور ہر قلعے کے باہر بہت بڑی دیوار فصیل. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو قلعہ بنایا تھا اس کا کیا نام ہے؟ خیبر. اکثر معذرت کے ساتھ کچھ آتے ہیں میری طرح کے مولوی، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن عرض کر رہا ہوں، اور ممبر سے کہہ دیتے ہیں کہ خیبر خندق میں کیا رکھا ہے. خیبر خندق میں سورہ منافقون موجود ہے. نہیں غور فرما. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ جناب خیبر خندق میں کچھ نہیں رکھا تو مشتاق بھائی ہوئی کیوں تھی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ ہوئی کیوں تھی اگر خیبر خندق میں کچھ نہیں ہے؟ آج میں نے وہ ندیم بھائی کے گھر ایک مثال دی تھی مجلس میں کہ دوران جنگ مولا فرماتے ہیں ایک امبر جلدی سے مصلی بچھاؤ، نماز کا وقت ہو گیا. کمبر نے کہا مولا گردنیں اڑ رہی ہیں، آپ مصلی بچھوا رہے ہیں. فرماتے ہیں تم ہمیں پہچانے ہی نہیں ہو، ہم نے جو یہ جنگیں کی ہیں وہ نماز ہی کی خاطر کی ہیں.
اب اس پہ تو داد جس نے دے دی وہ دے دی، اگلی بات پہ نہیں دی تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے ناراضگی آپ کہہ رہا ہے مولا گھمسان کی جنگ ہے. اسی طرح دوران جنگ ایک کافر مشرک مولا سے لڑتے لڑتے اپنی تلوار ٹوٹ جانے پر مولا علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہتا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی، مجھے ذرا تلوار دے دیجیے. تھوڑا سا جاگ جائے، مجھے پڑھنا ہے صبح تک، کہ تلوار دے دیجیے. تقی شاہ صاحب جاگ رہے ہیں کہ مجھے تلوار دے دیجیے. اب بتائیے لڑ مولا سے رہا ہے اور مولا ہی سے تلوار مانگ رہا ہے. جانتے ہیں اکثر لوگ یہاں کراچی کے احباب، یہ ظفر بھائی خاص طور پہ، کہ ہمارے ساتھ پولیس والے کئی چلتے ہیں، سیکورٹی کی وجہ سے مسائل ہیں، حملہ بھی ہو چکا ہے پہلے. تو اگر کسی لشکر جنگوی کے حملہ آور کی کلاشن میں گولی اٹک جائے مجھے مارتے ہوئے، تو میرے سپاہی سے کہے گا کہ ذرا اپنی کلاشن دو، تمہارے مولوی کو مارنا ہے. نہیں غور فرما کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ بالکل اچھوت ہو گئے، ذرا آگے آ جائیں مہربانی، نعرہ مت لگائیے کہ جناب بتائیے کہ کہے گا کہ کلاشن دے دو. 1400 سال کے بعد دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت بھی نہیں مانگے گا میرے سپاہی سے کلاشن. وہ جانتا ہے یہ پہلے سے حملہ کر دے گا. لیکن وہ دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن امام مولا سے جنگ کرتے کرتے اور کہہ رہا ہے یا علی تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار دے دیجئے. میرا سوال یہ ہے مولا سے تلوار کیا سوچ کے مانگ رہا ہے؟ کیا سوچ کے تلوار مانگ رہا ہے؟ میں جملہ کہہ دوں، کافر مشرک ہے لیکن بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہے. علی ابن ابی طالب سے تلوار کیوں مانگ رہا ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ کافر خاندان بنی ہاشم کی سخاوت سے واقف ہے. یہ جانتا ہے کہ علی مارنے میں دیر کر سکتے ہیں، دینے میں دیر نہیں کریں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رہیں. بڑی مہربانی نفیس بھائی. باب العلم والوں کو بھی اپنی ٹیم تیار کرنی چاہیے. ظفر میاں نے اتنا اچھا کلام باب العلم پہ پڑھا، باب العلم کے کسی بندے نے داد نہیں دی. تو آپ کو اپنی ٹیم تیار کرنی چاہیے. مولانا خدا سلامت رکھے. ہاں اللہ آپ تو دے رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے آپ کے دائیں بائیں والے بھی دے رہے ہیں، لیکن ادھر دائیں بائیں والے ذرا تھوڑے سے پریشان ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی تلوار دے دیجئے. کیا سوچ کے تلوار مانگ رہا ہے؟ جانتا ہے کہ علی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی کسی سوال کے جواب میں لا نہیں کہتے. پھر جملہ کہہ دوں، یہ نبی اور علی کسی سوال کے جواب میں لا نہیں کہتے، چاہے کوئی اپنی بیٹیاں ہی رشتے میں کیوں نہ پیش کر دے. یہ کبھی کسی سوال کے جواب میں چلے بچوں سے سبق سیکھیں کہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تلوار دے دیں. اور مولا نے جاوید صاحب تلوار دے دی. تلوار دے دی مولا نے، کیونکہ جانتا تھا سخی ہیں. جیسے ہی تلوار دی، اب ذرا ان سے پوچھئے گا جو کہتے ہیں خیبر خندق میں کیا رکھا ہے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں پرسنل نہیں ہو رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو. یہاں یہ بھی بیماری ہے کہ بات اجتماعی کرو تو ای میل نکل آتی ہے اور پھر حوالے پوچھنے لگتے ہیں. مولانا یہاں سب سے بڑی بیماری ہے، جس کو اپنے حوالے کا نہیں پتا وہ حوالہ روایت کا پوچھتا ہے. جس کو اپنا نہیں پتا کہ میں کس نسل سے ہوں. ایسا ہے نہیں ساجد بھائی، ای میلیں نکال دیں گے لمبی لمبی، یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا، اور پوچھو کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، تو گردن جھک جائے گی. جنہیں وضو کے واجبات مستحبات کا نہیں پتا وہ بڑے بڑے مسائل میں مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں. نہیں غور فرمائیں کہ جناب یہ کیسے وہ کیسے. نہیں،
مولا نے تلوار دے دی. جیسے ہی تلوار دی تو اب اس نے جملہ کہا, کہتا یا علی آپ نے تلوار دیتے وقت یہ نہیں سوچا کہ آپ کی تلوار سے اب میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون؟